کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تمہید لامحدود ہے اور لامتناہی ہے۔ یہ ایسی تعریف و تمہید ہے کہ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے اللہ والے اور مجید عالم دین گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ نماز عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرنے کے لیے بیٹھتے تو نماز فجر تک حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے تھے، اور مجمع کا حال یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی مجمع کے اندر سے ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، بلکہ سب بیٹھے ہوئے رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتے، اور آپ کے انداز بیان بھی یہ ہوتا کہ کوئی اپنی نظروں کو بھی آپ کے آگے سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ آپ ایک مرتبہ نماز عشاء کے بعد بیان کرتے ہوئے بیٹھے، نماز فجر سے پہلے آپ نے اپنی تقریر کے اندر ایک واقعہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں، آپ ایک دن اپنی خالہ جان حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے آ کر کہا کہ اے خالہ جان، آپ مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ کیسے تھے، آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کیا تھا، کیسا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھانجے سے پوچھا، کیا تم عروہ قرآن نہیں پڑھتے؟ تو حضرت عروہ نے کہا کہ میں تو قرآن پڑھتا ہوں، روزانہ قرآن پڑھتا ہوں، اتنا قرآن پڑھتا ہوں کہ قرآن سے میری اتنی زیادہ نسبت ہے کہ صبح و شام میری زبان پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ ہم قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، سناتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اتنی زیادہ ہمارے سے قرآن کا لگاؤ ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جب تم قرآن پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، سنتے ہو، سناتے ہو، تو کیا یہ نہیں جانتے کہ تم جس قرآن کو پڑھتے ہو، اس قرآن کے مکمل 30 پارے، الحمد کے الف سے ناس کے سین تک، مکمل الف سے سین تک پورا کا پورا قرآن، اور قرآن کا ایک ایک لفظ، قرآن کا ایک ایک زبر اور زیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے۔ قرآن بھر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے۔ اسی طرح کا ملا جلا ایک واقعہ امام رازی علیہ رحمہ تفسیر ابن کبیر کے اندر نقل فرماتے ہیں، جس کے اندر ایک یہودی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے جاتا ہے۔ وہ جا کر کہتا ہے کہ اے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے آپ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھائیے، پڑھائیے، بتائیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رہے ہیں، لہٰذا آپ ان کے پاس جائیے، ان سے پوچھیے، مجھ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ کے سامنے، آپ کی سیرت طیبہ بلال حبشی بیان کر سکتے ہیں۔ حضرت بلال کے پاس آپ تشریف لے گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے بلال، مجھے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرو۔ آپ نے کہا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا کہ آپ جائیے اور حضرت علی سے اس سلسلے میں ملاقات کریے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں کیا اپنے نبی کی تعریف بیان کروں؟ تمہیں اگر اللہ کے رسول کی سیرت سننا ہے تو تم سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ، وہ تمہیں آقا کی سیرت طیبہ بیان کر کے سنائیں گے۔ وہ تو آقا کی بیٹی ہیں، ہم سب سے زیادہ فضیلت ان کی ہے۔ حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ حضرت فاطمہ نے پھر انہیں حضرت علی کے پاس ہی بھیج دیا کہ وہی آپ کو سیرت سنائیں گے کہ ہمارے نبی کیسے تھے۔ وہ یہودی حضرت علی کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اے علی،
مجھے اپنے نبی کے متعلق بتاؤ وہ کیسے تھے، ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جواب دینا چاہیے، اصولاً تو سوال کا جواب ہوتا ہے، سوال کے بدلے سوال نہیں ہوتا۔ جب آپ نے کہا کہ اپنے نبی کے بارے میں بتاؤ تو حضرت علی نے فرمایا کیا تم مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ اس دنیا کے اندر نظر آنے والی نظر نہ آنے والی یہ مخلوقات جتنی بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہیں وہ کتنی ہیں، کیسی ہیں، کیسے ان کے گروہ ہیں؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ نہیں، یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ دنیا میں کیسی مخلوقات ہیں، کیسی مخلوقات ہیں اور کتنی زیادہ تعداد میں ہیں، کوئی اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ کتنے جنات ہیں کوئی نہیں بتا سکتا، کتنے انسان ہیں کوئی نہیں بتا سکتا۔ بلکہ وہ یہودی کہنے لگا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ تمہارے رب نے تو قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ جو گروہ ہیں، یہ جو لشکر ہیں انسانوں کے، جناتوں کے، حیوانوں کے، اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات کے، اس کی تعداد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم۔ میں بھلا یہودی، میں تمہیں ایک انسان ہوتے ہوئے کیسے بتا سکتا ہوں کہ انسان کتنے ہیں، کتنے جنات ہیں، کتنے چرند و پرند ہیں؟ یہ تعداد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس طرح اللہ نے قرآن کے اندر یہ کہا کہ تم میری بنائی ہوئی مخلوقات کی تعداد کو گن نہیں سکتے، اس کی تعداد مجھے معلوم ہے، وہیں پر میں نے تمہیں ایک دنیا کا سوال کیا کہ کتنی تعداد ہے انسانوں کی، بتاؤ، تم بتا نہیں سکے، جبکہ اللہ نے اس دنیا کو فرمایا کہ یہ تو ایک دنیا چھوٹی سی ہے، بالکل چھوٹی سی دنیا کے متعلق تم کچھ بھی نہیں بتا سکے، اور تم جس ذات کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو اسی کی شان مقدسہ میں میرا اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ایسے اعلیٰ اخلاق والا نبی ہم نے نہیں دیکھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اور بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے اس نبی کی تعریف کے بارے میں کہنے کے لیے کہہ رہے ہو جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تو 23 سال لگا دیے، 23 سال کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کے اندر کیسے کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرے، ایک جمعے کے خطبے میں کیسے کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی تو قرآن کو نازل کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کی تعریف بیان کرتے ہوئے 23 سال لگ گئے۔ کیا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، بلند و اخلاق والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری مثال دی اور فرمایا کہ جن کے اخلاق اتنے بلند ہو، جس کا قرآن کہتا ہو کہ کوئی ان کے اخلاق جیسا ہم نے نہیں دیکھا، نہ آئے گا نہ آنے والا ہے ایسے بلند اخلاق والا نبی، نہ انسان ایسا پیدا ہونے والا ہے، تو بھلا ہم اس ذات کی کیسے تعریف بیان کریں؟ ہماری زبانیں گونگی پڑ جاتی ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں عاشق رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا کہنا یا ہمارا بیٹھنا یا ہماری زبانوں سے درود نکلنا یا ہمارا تشہد کے اندر درود شریف پڑھنا، نمازیں پڑھنا، عبادتیں کرنا، روزے رکھنا، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کہلائے جائیں، دنیا یہ کہے، اللہ روز محشر میں کہے، ہمارے نبی ہم سے یہ کہے کہ تم عاشق رسول ہو، تم میرے عاشق ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہیں۔ لیکن آپ توجہ کے ساتھ میری اس بات کو سنیے، عاشق رسول ہو جانا، عاشق رسول بن جانا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دیں، ہم طے کریں کہ جو اخلاق ہمارے نبی کہتے ہیں وہ اخلاق ہمارے اندر آ جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کسی بھی انسان کے اخلاق کے معیار کو دیکھنے کے بہت سارے انداز ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں سے پوچھو کہ یہ آدمی کیسا تھا، اس کے اخلاق کیسے تھے، اس کی زبان کیسی تھی، اس کی زندگی کیسی تھی، اگر یہ 3 لوگ اس کے اخلاق کے معیار کو سراہتے ہوں، اس کی تعریف کرتے ہوں، اس کے اخلاق سے متاثر ہوں، خوش ہوں، تو سمجھ لینا کہ وہ انسان بہترین اخلاق والا تھا۔ جس میں سب سے پہلے ہر انسان کی بیوی کے بارے میں تذکرہ فرمایا گیا کہ اگر کسی کی بیوی کہہ دے کہ ہاں یہ اعلیٰ اخلاق والا تھا میرا شوہر، تو لہذا وہ اعلیٰ اخلاق والا ہوگا۔ دوسرا اس کا خادم، اس کا نوکر، کام کرنے والا۔ تیسرا اس کا پڑوسی۔ اب آپ تعجب کریں گے،
میں جو پہلی مثال دیا وہ ممکن ہے کبھی انسان کی زندگی میں؟ عورت کبھی اپنے شوہر کی تعریف کرتی؟ اب جو شادی شدہ نہیں ہے ان کو کیا معلوم، اگر جن کی ہو گئی ان کو تو اندازہ ہے کیا ہوتا، کرتے بولو ہاں تعریف. لیکن قربان جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہے. گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے سنا تھا آپ کی جوانی کے قصے. 40 سال کی عمر جب ہوئی، آقا کو نبی بنانا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول غار حرا کے اندر تشریف فرما ہے، اور وہاں پر جبرائیل امین تشریف لائے. آقا کا شق صدر کیا گیا، سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا. پھر اس کے بعد دل کو واپس رکھ دیا گیا، پھر سینے پر ہاتھ پھیرے، برابر ہو گئے، پہلے کی طرح ہو گئے. اور آقا کو اپنے سینے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا، کس کر دبایا، اور پھر قرآن کی پہلی وحی نازل کر دی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اس قرآن کی آیت کو نازل کرتے ہوئے جبرائیل امین نے اللہ کے رسول کو بتایا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں جو اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تاکہ لوگوں کے اوپر رحمت کی چھاؤں آئے، لوگوں پر آپ کی رحمت چھا جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی اس گرمی کا اثر یہ تھا، پہلی آیت کے نزول کا یہ اثر تھا. فرماتے ہیں پیشانی پسینے سے تر بھری ہوئی. آقا اپنے ہاتھ سے پیشانی کو پونچھتے رہتے اور پسینہ آتے رہتا، پونچھتے رہتے اور پسینہ آتے رہتا. کیا آپ جانتے ہیں یہ مسجدوں کی تابدانوں میں، آپ کے گھروں کے محرابوں میں جو قرآن برسوں سے پڑی ہوئی ہیں دھول میں، جسے ہم اپنے گھروں میں کھولنا پسند نہیں کرتے، جنہیں ہم اپنی مسجدوں میں پڑھنا پسند نہیں کرتے، جو ہمارے بچے جنہیں ہاتھ لگانا تو چھوڑو وہ مدرسے کے اندر جانا پسند نہیں کرتے، وہ پسند ہی نہیں کرتے کہ قرآن پڑھے. جس تعلیم سے آج مسلمان دور ہے وہ مسلمانوں کا نظام قرآن ہے، وہ مسلمانوں کا دستور قرآن ہے، وہ مسلمانوں کا اصول قرآن ہے. لیکن مسلمان جس قرآن کو پڑھنا، لکھنا، سمجھنا پسند نہیں کرتے، یہ ایسا مقدس اور بابرکت قرآن ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑ پر، یا تو پھر جو ہے دریاؤں پر اگر نازل کر دیتا تو قرآن تو چھوڑ دو، اس کے ایک الف کو بھی اللہ اگر نازل کر دیتا تو فرماتے ہیں یہ حال ہوتا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر بکھر جاتے، یہ زمین تڑک جاتی، بکھر جاتی. یہ زمین آج جو جمی ہوئی ہے یہ جم نہیں پاتی. اگر آسمان پر نازل ہوتا تو آسمان ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے پارا پارا ہو جاتا. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا قرآن کی ایک آیت کا بھی وزن، اس کا اثر یہ آسمان، زمین، سمندر برداشت نہیں کر سکتے تھے. کس نے قبول کیا اس کو؟ کس نے قبول کیا؟ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے اس قرآن مقدس کی آیتوں کے وزن کو، اس کی ہیبت کو، اس کی وحشت کو قبول کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن نازل کیا گیا. پہلے جو وحی آتی تھی نبیوں کے پاس، آسمان سے اللہ کہتا تو جبرائیل امین آسمان پر کھڑے ہو کر سن لیتے اور آ کر اپنے نبیوں کو پیغام دے دیتے تھے. اور وہاں سے یہاں پیغام آنے میں ہوتا کہ شیاطین بس آسمان سے اسے سنتے تو اس حکم کے خلاف لوگوں کو دنیا میں آ کر بھٹکانا شروع کر دیتے تھے. امت کو بھٹکانے کے لیے، شیطان کو کنفیوز رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا تو پوری حفاظت کے ساتھ. وہ پیغام لیتے سیدھا آتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن کو نازل کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر قرآن کو نازل کیا گیا. الم نشرح لک صدرک، جب قرآن نازل ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوچے کہ میں ان آیتوں کو بھول جاؤں گا کہیں خدا نخواستہ، رٹنے لگے بار بار. اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا رٹنے، اتنی مشقتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا ہے ہمارے علم کے لیے. آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد دلوا دینا، یاد رکھا دینا ہماری ذمہ داری.
آج جو بچے حافظ بنتے ہیں، آپ دیکھیے کبھی مدرسوں میں جا کے دو زانوں بیٹھے گھسے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، رٹے جا رہے ہیں۔ زندگی کے 7 سال 8 سال بچے مشقت تکلیف کے ساتھ قرآن یاد کرتے۔ ویسے حفاظ محنت کر کے قرآن اپنے سینوں میں بٹھا کر اپنے گھروں مدرسوں سے نکل کے جب سماج کے پاس آتے، یہ قوم کے پاس آتے، یہ مسجدوں کے ذریعے سے قوم کے پاس آتے، کیا عزت ملتی ان کو آپ بتائیے۔ اس دور کے اندر لوگ بے حس ہو گئے، اولاد کو ماں باپ کا ادب نہیں رہا، ماں باپ کو اولاد کی عزت و تکریم اور شفقت نہیں رہی، کیا خاک ان حفاظ کا ادب و احترام یہ قوم کرے گی بتائیے آپ۔ بہرحال قرآن نازل ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے نکلے، پیشانی پر پسینہ بھرا ہوا، دوڑے گئے اپنے گھر پہ، حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، حضرت خدیجہ بھاگی دوڑی آئی، مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ۔ ایک کمبل اڑائے وحشت ختم نہیں ہوتی، دوسری اڑائے وحشت ختم نہیں ہوتی۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں میں ڈر گئی، اس بات سے میں گھبرا گئی کہ میرے نبی کہیں ہم سے جدا نہ ہو۔ میں نے گھر میں جو کچھ کر سکتی تھی میں نے سب کچھ کر دیا، گھر کی چادریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑا دیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں جو کپکپی تھی وہ ختم ہونے کو تیار نہیں۔ یہ ایسا مقدس قرآن ہے، یہ ایسا پاورفل قرآن ہے، آپ سمجھیے اس کو۔ قرآن کی طاقت کو ہم بھول گئے۔ قرآن ہمارے لیے شفا ہے، شفا۔ دوائی کے اندر ہم شفا ہونا سمجھتے کہ یہ کھانے سے میں اچھا ہو جاؤں گا، لیکن یہ یقین نہیں ہے کہ میں قرآن پڑھنے سے اچھا ہو جاؤں گا، نہیں ہے۔ ڈاکٹر پر اس بات کا پورا یقین اور ایمان ہے کہ یہ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو شفا ہو جائے گا، لیکن جو رب ہے ہمارا جس نے پیدا کیا اس پر اس بات کا ایمان و یقین نہیں کہ خدا کرے گا تو میں ہو جاؤں گا، نہیں ہے، نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زملونی زملونی، اڑاؤ مجھے کمبل اڑاؤ، کمبل اڑا دی گئی۔ اب کبھی ختم بھی تو ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ مجھے ایسا لگ رہا اس وقت میں کہ جب میں غار حرا میں تھا میرے پاس ایک فرشتے نے آ کر مجھے اس بات کا پیغام دیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا آخری نبی ہوں، اور اس نے مجھے اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آیتیں پہلی قرآن کی آیت کو نازل کیا، مجھ پر اتارا، اور آپ نے یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس کپکپاہٹ، اس خوف اور گھبراہٹ سے، اس وحشت سے میں مر نہ جاؤں۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کی تعریف کرتی؟ نہیں کرتی، اس کی فطرت میں ہی نہیں ہے، کہتے نہیں ہے۔ لیکن جب باری جناب محمد رسول اللہ کی ہو تو حضرت خدیجہ نے اپنی زبان کھولی۔ آپ کو معلوم حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فین تھیں، آپ عاشقہ تھیں۔ جب آپ کے غلام نے آ کر میسرہ نے آ کر حضرت اللہ کے رسول کی تعریف و تمہید بیان کی، آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر سوچے سمجھے پیغام نکاح بھیجا، کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گے؟ اور پہلی نظر جب آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت پڑی تھی جب آقا آپ کے پاس تشریف لائے، اور حضرت خدیجہ بالائی پر چڑھی ہوئی تھی اپنے گھر کی اونچائی حصے پر، آپ نے دیکھا سب کے سروں پر دھوپ ہے تڑکتی ہوئی، خود آپ کے سر کے اوپر چادروں کی تنیں چڑھی ہوئی ہیں تاکہ آپ کو دھوپ نہ لگے حضرت خدیجہ کو، لیکن آپ نے دیکھا کہ سامنے جہاں جہاں دیکھتی ہوں سارے لوگ دھوپ میں تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کے سامنے، جس کے سر کے اوپر ابر سایہ کیا ہوا ہے، جسے چھاؤں لگتی ہے دھوپ نہیں لگتی۔ تو آپ ہیبت کے مارے پریشان ہو گئیں کہ کون ہے آخر یہ؟ سب دھوپ میں ہیں، وہ بھی دھوپ میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اس پر تو ابر کے سائے گئے۔ آپ نے جب پوچھا تو آپ کے خادم نے کہا یہ وہی جناب محمد رسول اللہ ہے جن سے ہم کاروبار کرنے جا رہے ہیں، جو ہمارا مال لے کر تجارت کریں گے۔ حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ، آقا نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میں ختم ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ آپ وہ مبارک ہستی ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع ہونے نہیں دے سکتا۔ کس لیے؟ کبھی بھی یاد رکھو، آپ اگر کسی کی بھلائی کا سوچتے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ زندگی میں ضرور بھلائی کا معاملہ کرتا، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ آپ
کسی کے ساتھ نقصان کا سوچیں گے، یقیناً اللہ آپ کا بھی نقصان فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے پر حضرت خدیجہ نے فرمایا، رسول اللہ، اللہ آپ کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ وہ اس لیے، کس لیے؟ کیونکہ آپ بے سہاروں کے سہارا بنتے ہیں۔ بیوی تعریف کر رہی ہے اپنے ایک شوہر کی، رشتہ تو وہی ہے نا دونوں میں، نبی ہیں، یقیناً ہماری ماں ہے، امہات المومنین میں سے سب سے پہلی بیوی ہے، سب سے پہلی ماں ہے ہماری حضرت خدیجہ، لیکن رشتہ دونوں میں میاں بیوی کا ہے، اور بے ساختہ کہہ رہی کہ آپ بے سہاروں کو سہارا دینے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ جو کماتے نہیں، آپ ان کو کما کے دینے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ وہ ہستی ہیں، اگر آپ کی قوم پر آنچ آئے، مصیبت آئے تو آپ اپنی قوم کا ساتھ دینے والے ہیں۔ آپ رشتوں کو توڑتے نہیں، جوڑنے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ اگر آپ کو یہ چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کانسیپٹ بیوی کی تعریف کا، اس پر یقین نہیں ہے، میں تو آزمایا، آپ بھی جا کے اپنے گھروں میں آزما لو۔ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کبھی دل بولا تو جا کے اپنی بیوی کو پوچھو میں کیسا ہوں، بولو بولے۔ تو حضرت فرماتے تھے انہیں بولتی، کون سی ایسی گالی ہے جو تم میرے کو نہیں دی ہے؟ ہاں، کون سے میرے جسم کا ایسا حصہ ہے جہاں تم مارے نہیں؟ یہ بولتی کہتے انہیں۔ اب ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا، صحیح بات ہے، لیکن اللہ وہ مادہ ہی نہیں ہے خواتین کے اندر کہ وہ تعریف کریں۔ بہت اکا دکا ایسے نکل گئے حضرت خدیجہ کے جیسے، تو کیا ہے، اللہ سب کو بنا دے ویسا، تاکہ شوہروں کو بھی کام کرنے میں ہمت افزائی ملے۔ بہرحال یہ تو ایک فرضی بات تھی، بول دیا آپ کو۔ اب ہو گیا اعلان نبوت، بیوی نے تعریف کر دی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی محبت تھی، خدا کی قسم، یاد رکھیے آپ عورتوں کو چاہیے سبق لینا چاہیے۔ خوشیوں کی زندگی دیکھیے، آپ کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، کوئی سیریل دیکھ لے رہے ہیں، یا کوئی ریل دیکھ لے رہے ہیں، یا تو کچھ ایسی ایک ویڈیو آ جا رہی ہے آپ کے واٹس ایپ کے اوپر جس میں ایک انتہائی کیئرنگ شوہر مل گیا، تو ہر عورت کی خواہش ہے ایسی میرے کو شوہر ملنا، ہر لڑکی کی خواہش ہے میرے لیے ایسا ہی شوہر چاہیے، خیال بن جا رہا۔ ہم بحیثیت مسلمان، ہمارے پاس شوہر کا معیار اگر کوئی ہے، کوئی رول ماڈل ہے کہ اگر کوئی شوہر ہو تو ایسا ہو، کون ہے؟ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اور شوہروں کے پاس، اگر آدمیوں کے پاس اگر کوئی رول ماڈل ہے کہ مجھے بیوی چاہیے، تو اگر آدمی بھی کوئی ویڈیو دیکھ کے تصور کر رہا ہے ایسی ہیروئن جیسی لائف گزار رہی ہے، ایسی میرے کو بیوی چاہیے، انہیں جیسی فلم کے اندر جو کردار ادا کر رہی ویسی بیوی میرے کو چاہیے، تو ویسی مل سکتی نہیں۔ لیکن اسلام آپ کو کہتا ہے کہ رول ماڈل دیا اسلام نے عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، کہ اگر آپ اور خواتین کو اگر بننا ہے، کوئی کردار ادا کرنا ہے، کوئی رول پلے کرنا ہے، تو وہ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ امہات المومنین، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے رول کو اس دنیا کے اندر پلے کریں، اس کو فالو کریں، ان کے لباس کو اپنائیں، ان کی زندگی کو اپنائیں، ان کی زبان کو اپنائیں، وہ جو بولیں وہ آپ بولو، تو زندگی کے اندر خوشحالی آ سکتی۔ تو یہ جو رولز ہیں، ان رولز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دہ زندگی، جب آدمی پریشان ہوتا اس وقت جو سہارا دے، وہ بیوی کی ہر آدمی کو ضرورت رہتی۔ جب آدمی غربت میں ہو، کمانے پہ مجبور ہو، کمائی صبح سے شام تک کمائی کرے، محنت کرے، 100 روپے اس کے ہاتھ کو لگتے ہوں، آمدنی کم ہو، ایسے میں جو بیوی گزارا کرے وہ اصل بیوی، جو تانے دے وہ بیوی نہیں، جو تمہاری کمائی پر شک کرے، جو تمہاری کمائی پر ناشکری کرے، وہ بیوی نہیں ہو سکتی، سچی بیوی نہیں ہو سکتی، وہ ایک ناشکری ہے۔ تو اب اس کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے خواتین کو چاہیے، ہماری بہنوں کو چاہیے، ہماری ماؤں کو چاہیے کہ اگر آپ اس دنیا کے اندر آپ کو وہ کانسیپٹ دیکھنا ہے، تو آدمی کے لیے سب سے زیادہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ آپ کو واقعہ سنا، تو آپ کا انتقال ہو گیا، زمانہ گزر گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، بار بار آپ ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے،
اللہ نے مجھے جوان بنایا، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے سامنے ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ بار بار خدیجہ کو یاد کرتے رہتے، کیوں کرتے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ وہ جو بولتے نہیں آپ میرے ہم سفر ہے، ہم سفر ہونے کا مطلب کانٹوں کے سفر سے بھی ساتھ گزرنا پڑتا۔ بھول رہے ہو خطی چلتی ہوں بولے تو نہیں ہوتا، سمجھ میں آ رہا؟ ارے بھائی ہم سفر ہیں آپ میرے، بول کے آپ خوش ہو رہے ہیں ایک دم، تم میرا ساتھ دیں گے، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ بابا کانٹے لگے وقت میں پھر کیا ہوں گا کس کو معلوم۔ ایک بہت بڑے اللہ والے انہوں نے کہا خواہشوں پہ جب چوٹ پڑتی تو انسان ساری محبت کے تقاضے بھول جاتا ہے۔ تو وہی ہوا، یہاں الگ ماجرا ہے۔ اللہ کے رسول کے آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ آقا نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ مجھے ختیجہ کے بارے میں کبھی کچھ مت کہنا، کیونکہ ختیجہ وہ ایک واحد ذات تھی، جب لوگوں نے مجھ پر ایمان نہیں لایا تو سب سے پہلے ایمان لانے والی وہ خدیجہ نے۔ جب لوگ میری مدد کرنے کے لیے انکار کر گئے، لوگوں نے مجھ پر کھانا پانی سب کچھ بند کر دیا، مجھے قید کر دیا، مجھے ستایا، مجھے مارا، مجھ پر ظلم و زیادتی کی، ان تکلیف دہ ماحول میں جب میرا کوئی نہیں تھا، اس وقت جو میرے لیے کھڑی تھی وہ حضرت ختیجہ تھی۔ فرمایا کہ وہ میرے دکھ کی ساتھی۔ آپ جانتے ہیں جس سال حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کہا، غم والا سال کہا اپنی زندگی کا۔ والدہ کے مرنے پر نہیں، والد کے مرنے پر نہیں، چچا کے مرنے پر نہیں، علماء فرماتے ایک ہی سال یہ دونوں کا انتقال ہوا، حضرت ابو طالب کا بھی ہوا، حضرت ختیجہ کا بھی ہوا۔ کہا گیا کہ حضرت ختیجہ کے انتقال پر عام الحزن، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے لیے غم والا سال ہے، کیونکہ اس سال حضرت ختیجہ آپ سے جدا ہوں۔ تو ایسا شوہر بھی ہیں، ایسی بیوی بھی ہیں۔ ہمارے لیے رول ماڈل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہماری عورتوں کے لیے رول ماڈل امہات المومنین کی لسٹ ہے، فہرست ہے پوری، سیدہ کائنات ہے، بھولیے مت ان کو کبھی آپ۔ پنجتن کا جسے ہم ذکر کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا، یہ مقدس گھرانے کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہوں گی، خدا کی قسم آپ جنت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اہل بیت کی محبت ہمارے سینوں میں ہونی چاہیے، یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ اگر آپ بول رہے ہیں میں مسلمان ہوں تو مسلمان صرف زبان سے کہنا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں، آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت بھی ہونا ضروری، ان کی عظمت ہونا ضروری۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اس طرح حاصل ہوئی۔ جب نبوت مل گئی، تھوڑا اور ہے، آپ یقین نہیں کریں گے اتنی تقریر آپ کے سامنے کرتے کتنی محنت سے یاد کرنا پڑتا، کیسا اس کو پڑھنا پڑتا۔ الف ادھر سے ادھر ہو گیا تو اوپر مارا کھانا ہے۔ مول صاحبوں کی پریشانی سنا رہا ہوں آپ، اوپر اللہ میاں بولتے وہ تھا کہ آپ بولا گئی کیوں بول کے فل دھوتے، اب نیچے بولنے کو آئے تو آپ لوگ آنے رہتے، اب کس کو سنائیں گے؟ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کسی کو نہیں ہے وقت، نو ٹائم مول صاحب، سوری، اب دے دیے نا، ذرا تھوڑی دیر برداشت کر لو میرے کو، میں ختم کر دیتا ہوں۔ پہلا معیار کیا بولا تھا آپ کو؟ بیوی تعریف کرنا، ایک چیپٹر ہو گیا۔ دوسرا کون؟ خادم، کام کرنے والا نوکر۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، کام کرنے والے۔ آپ اصولاً مالدار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، والد کے پاس بھی بڑا پیسہ تھا آپ کے، لیکن آپ کو اغوا کر کے نوکر بنا کر لایا گیا تھا اس دور میں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار کے ذریعے سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے۔ حضرت ختیجہ نے آپ کو خریدا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کہ تم آقا کی خدمت میں لگے ہوئے رہو۔ ایک وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زید کے والد تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ، یقیناً میرا بیٹا آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کی ماں روزانہ روتی ہے اس کی یاد میں، اس کی بہنیں اس کے لیے تڑپتی بلکتی ہیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ میرے بیٹے کو چھوڑ دیجئے، اس کی جتنی بھی قیمت تھی اس سے دوگنی، اس سے بھی زیادہ دینی ہو تو میں قیمت دے کر اپنے بیٹے کو لے جانا چاہتا ہوں۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم زید کے باپ ہو تو اس بات کا بھی خیال رکھو کہ میں اس کا مالک ہوں، اور مالک ہونے کی حیثیت سے میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا، میں اس کے ساتھ مالک کی حیثیت سے نہیں رہتا، بلکہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میرا کام تو رحمتیں بانٹنا ہے، میں کسی کے لیے تکلیف دہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو اسے لے جانا تو لے جاؤ، بلکہ جب وہ جائے گا تو میں جانے کے پیسے نہیں لوں گا، بلکہ الٹا میں اس کے تحفے تحائف دے کے بھیجوں گا۔ آقا نے اتنی مبارک بات کہی، اور اس کے بعد آقا نے فرمایا ایک بار زید سے بھی پوچھو وہ بھی جانا چاہتا ہے یا نہیں جانا چاہتا۔ اب باپ اپنے بیٹے کی طرف مڑ کے دیکھتا، کیا بولتا بھائی چل رہے ہیں۔ باپ بیٹے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، نظریں دونوں کی دیکھ رہی ایک دوسرے کو۔ بیٹے کے آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں اور وہ کہنے لگا ابا جان آپ کا آنا مبارک ہو، جس طرح میری ماں مجھے یاد کرتی ہے اسی طرح ہر دن ہر رات میں بھی اپنی ماں کو یاد کرتا ہوں، جس طرح میری بہنیں میرے لیے بلکتی تڑپتی ہیں میں بھی ہر رات ہر وقت اپنی بہنوں کے لیے تڑپتا بلکتا ہوں، لیکن خدا کی قسم جو محبت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے مجھے دنیا کا کوئی باپ وہ محبت نہیں دے سکتا۔ جو محبت مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ہے وہ دنیا کی کوئی ماں مجھے وہ محبت نہیں دے سکتی، بلکہ میں اللہ کے نبی کو کبھی نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا۔ آپ جائیے، کبھی اللہ نے موقع دیا تو ضرور گھر آؤں گا، اپنی ماں کے گلے لگوں گا، اپنی بہنوں کو سینے سے لگاؤں گا، لیکن میں اللہ کے رسول کے در کو چھوڑنے والا نہیں۔ یہ نوکر کا حال تھا، جو کام کرنے والے تھے، خادم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس لیے اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن آج کام کرنے والوں کی بھی ذمہ داری بنتی انہوں بھی اچھا سلوک کرے ویسا کام کرنا پڑتا۔ سمجھ میں آ رہا؟ ون سائیڈڈ نہیں ہے، حساب سے چلنا پڑتا۔ حضرت زید اپنی خدمت کے ذریعے سے وہاں ٹکے ہوئے تھے۔ حضرت زید کا مقام خدمت کی بنیاد پہ تھا، ان کی ایمانداری کی بنیاد پہ تھا، ان کے اخلاق کی بنیاد پہ تھا۔ اگر آپ کہیں کام کرنے والے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے سردار اپنے سیٹ کے جو ہے فرما بردار رہیں، اس کی اطاعت گزار رہیں، سب سے بڑی ذمہ داری۔ تیسری بات میں نے آپ سے کہا پڑوسی، بیوی کو خوش کر لے سکتے، ساڑی دلا کے سونا دلا کے سب کچھ کر کے، انہیں 2 منٹ میں آپ کی ہو جاتی پیسے خرچہ کرا اور تم کتنے اچھے دکھ رہے بولتی انہیں ہوگا۔ نوکر بھی چاپلوس ہے، 100 روپے دے دو خوش آتا انہیں، مہینے کی تنخواہ پہ ہو بس سیٹ بول دیے اوکے۔ پڑوسی سے زیادہ ڈھیٹ کوئی بھی نہیں رہتا۔ گاڑی لگا دیے، لگاتے تمہارو کیا کرنا، لگاتے ہمارا کام کرے ہمارا، چلو ارے بھائی جانا ہے رے گاڑی ہٹانا تو میرو کیا کرنا ہے۔ یہ ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک ہوتا، اپنی سوسائٹی والوں کے ساتھ سلوک ہوتا۔ روز 2 پڑوسی یعنی الگ الگ دروازوں سے جب باہر نکلتے اپنے اپنے گھروں سے سلام کرتے، جی صحیح بولا، کتنے % کرتے ہوں گے؟ آپ کر لیتے ہوں گے، آپ کو کوئی کرتا کیا؟ نو، میں کروں سلام، میرا گھر دیکھے کتنا بڑا، 3 فلور، 1 2 3 4 5 6، اس کا دیکھو ٹینوں کا گھر۔ چلو اتنا فرق نہیں کرے بھی ہوں گے تو اوکے، اتنے بھی گرے ہوئے نہیں ہیں ہم مان لیں گے، اب ہے نہیں ہے وہ دیکھ لو آپ، مگر میں تو بول رہا ہوں نہیں ہے چلو اوکے۔ مگر اتنے تو ہمارے ایمان کا معیار گر گیا اس وقت میں کہ ایک چھوٹی سی بات پر اگر کبھی اعتراض ہوا، 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، آج بھی 2 پڑوسی ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے۔ پڑوسی تو کجا بھائی، سگا بھائی سگے بھائی سے نہیں ملتا۔ اس دور کے اندر خاندانوں کا جائزہ لے لو، سمجھ میں آ جاتا اپن کون سا مل رہا ہے، دوسرے ملنے کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ تیسرا آدمی وہ جو پڑوسی اگر کسی کے اخلاق کے معیار کی گواہی دے دے کہ یہ اچھے اخلاق والا ہے، یقیناً وہ اچھے اخلاق والا ہے۔ تیسرا کون دینا؟ پڑوسی، آپ کی سوسائٹی والے دینا، آپ کے علاقے والے دینا۔ پورا علاقہ ورہ کئی کو آیا رے بھائی نے چبوترے گرم کر رہا خالی بیٹھ، غیبت کا اڈا، چغلیوں کا اڈا، مرڈر کرنے والے ہماری سوسائٹی کے اندر، زنا کرنے والی ہماری سوسائٹی کے اندر، نشہ کرنے والے ہماری سوسائٹی کے اندر، شرابی جواڑی چبوتروں میں بیٹھ کر شراب پینے والے ہماری سوسائٹی کے اندر، آٹو میں بیٹھ کر جوا کھیلنے والی لوگ ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے علاقے میں رہنے بسنے والے، ارے کیا زندگی گزار رہے ہیں تم مسلمان ہیں؟ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے ہنو، شرم سے مرنے کا موقع ہے، شرم بھی بیچ چکا ہے اس وقت میں یہ نوجوان اس دور کا۔
ارے ذری تو اپنی شرم کرو. شادی شدہ نوجوان اپنی بیوی کو روڈ پر کھڑے ہو کر گالی دیتے ہوئے نہیں شرماتا. ایسی سوسائٹی کے اندر زندگی گزار رہا ہے. تکلیف ہوتی تو سوری، مگر آپ تکلیف کے حقدار ہیں اگر آپ اس سوسائٹی کے اندر رہ رہے تو آپ کو ہونی چاہیے تکلیف. اور ہر مزید سے اس طرح کے بیانات، میں کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں، اور زیادہ بولنا چاہیے. عقائد کے جھگڑے سکھانا، لوگوں کو معجزوں کے باتیں بتانا، یہ مولویوں کا ڈھونگ بن گیا. دیوانی ایکٹنگ چل رہی خالی مسجدوں کے اندر. بتانا تو یہ چاہیے قوم کو کہ نشے سے بچو. بتانا تو یہ چاہیے اس قوم کو کہ کیا کرنا تھا تم کو، کر رہے ہیں کیا تمہارا مستقبل آج آٹو چلانا نہیں تھا تمہارا مستقبل. تمہارا مستقبل اس قوم کی لیڈری کرنا تھا. صلاح الدین ایوبی جانتی قوم، عمر ابن خطاب کو جانتی قوم، حضرت ابوبکر کو جانتی قوم. اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے جن کا نام سب سے پہلے لیا جاتا، مہاتما گاندھی جیسی عظیم ہستی، ان کا مذہب اسلام سے کیا تعلق؟ دور دور تک تعلق نہیں تھا. دور دور تک اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. لیکن جب ان کو پوچھے لوگ جا کر کہ اگر ہم کو حکومت چلانا ہے، ہم کو اگر کوئی سیاسی اعتبار سے مضبوط کرنا ہے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، کیا کرنا؟ ملک کی بقا کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے کس کے طریقے پر عمل کرنا؟ کون ہے وہ انگریز جس کو فالو کریں گے؟ کون ہے؟ کوئی ایک آدمی کا نام بتاؤ. تو مہاتما گاندھی نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. بغیر سوچے سمجھے انہوں نے مسلمان نے ایک عظیم امیر کا نام لیا. ارے ہم میں سے تھے حضرت عمر، ہمارے امیر تھے، ہمارے خلیفہ گزرے. نہیں، ہم کو پرواہ نہیں ہے، پرواہ کسی کی نہیں، ہر ایک سے غنی ہوں، وابستہ دامان رسول مدنی ہوں. رسول کے دامن کے آس میں بیٹھ گئے، پوری قوم کو تباہ کر دیے. کیا اللہ کے رسول آپ کو نہیں پوچھیں گے کیا کر رہے تھے تم وہاں جا کے؟ نہیں پوچھیں گے، کھڑے نہیں ہونا ہے اللہ کے رسول کے سامنے آپ کو. بہرحال پڑوسی کے متعلق آپ کو بتا رہا تھا، جب اللہ کے رسول کو غار حرا سے ایمان ملا، آپ آ کر وہاں پر لیٹ گئے. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کمبل اوڑھے والے آقا. یقیناً یاد رکھیے آپ، اللہ نے ایسے لاڑ کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ارے بھائی آپ اپنے بیٹے کا نام کچھ بھی رکھے ہوں گے، جب اس پہ لاڑ آیا تو اس کا نام امو اجو مجو کر دیتے. آپ کرتے نہیں کرتے؟ لاڑ سے کرتے نہیں. بیٹے بولتے نام پکارتے، اس کا لاڑ آیا وقت نہیں پکارتے. جب محبت آئی تو اس کا نام عامر رہا تو امو ہو جاتا. کوئی رہے تو برا نہیں ماننا، بولتے ہمارے پاس حیدرآباد میں تو مطلب رواج ہے بنا ہوا. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا لاڑ کیا. اللہ کے رسول کے کپڑوں کا تذکرہ قرآن کر دیا، اللہ کے رسول کی اوڑھی ہوئی چادروں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کہا. قم فانذر، اٹھیے، اٹھ کے دیکھیے کیا ہو رہا. آپ کو ہم نے جو پیغام دیا ہے قرآن کا، اللہ کے ایک ہونے کا، لا الہ الا اللہ کا، محمد رسول اللہ کا، اب اٹھیے اپنے بستر سے، اٹھ کے نکلیے، ان لوگوں کو پیغام دیجیے سچائی کا، اللہ کے ایک ہونے کا پیغام سنا دیجیے. اللہ کے رسول نکل گئے، صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے اور تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. جمع کر کے آقا نے سب سے پہلے اپنے متعلق پوچھا ان سے. اگر سیدھے اللہ کی بات کہتے تو وہ نہیں مانتے تھے، پہلے ہی انکار کر دیتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا میں نے تمہارے ساتھ اپنی 40 سال کی زندگی گزار دی ہے، اب بتاؤ تم نے میری زندگی کے اندر کبھی یہ دیکھا کہ میں نے تمہیں کوئی تکلیف دی تو مجھے بتا دو. یہ پڑوسیاں، یہ سوسائٹی کے لوگ تھے. ہماری سوسائٹی کے ایسی، اگر میں کھڑے ہو کے آپ سے پوچھا میں آپ کو کتنی تکلیف دیا، بولے تو آپ نہ کتنے باتیں کریں گے، بس کرو مول صاحب ہے تم بول کے کہتا گنیں گے. مطلب اسٹائل اللہ ہی دیکھا گننے کا موقع ہے اللہ بول کے شروع ہو جاتا. تو ایسا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ اگر میں نے تمہیں کوئی تکلیف دی. تو سب لوگ کھڑے تھے سامنے. انہوں نے کہا نہیں، ہم کو پوری ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی امین دیکھنا ہے، ایماندار دیکھنا ہے تو وہ آپ ہیں. ہماری پوری سوسائٹی کے اندر اگر ہم کوئی سچے آدمی کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ ہیں. اگر ہم پوری سوسائٹی کے اندر کوئی مددگار دیکھتے ہیں تو آپ ہیں. پوری سوسائٹی میں غریبوں کی مدد کرنے والا دیکھتے ہیں تو آپ ہیں. آپ جیسا چلتا پھرتا نیک انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھا اور شاید آج کے بعد دیکھنے والے بھی نہیں. آقا یہ سن لیے تو آقا نے فرمایا جب تم میرے کو اتنا اچھا مانتے، اتنا اچھا سمجھتے تو یہ بھی کہہ دو لا الہ الا اللہ.
تو جب وہ لوگوں نے یہ سنا تو چمک گئے، بولے یہ کیا ہے؟ ابھی اسلام شروع ہوا نا، یہاں سے پہلی بات ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ تو بولے ہاں یہ نہیں ہو سکتا۔ کافر میں اس دور میں وہ لوگوں نے اللہ کے رسول کی تمام اچھائیوں پر یقین اور ایمان تھا ان کا، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کی رسالت پہ ایمان نہیں لایا، اس لیے وہ کافر ہے۔ اللہ کو اپنا رب نہیں مانا، اس لیے وہ کافر ہیں۔ اللہ کے رسول کو وہ مانتے تھے۔ ٹھیک اسی طرح اس دور میں مسلمان اپنے نبی کے اچھے ہونے کو مانتے، اپنے نبی کے سچے ہونے کو مانتے، اس پر عمل کرنا نہیں چاہ رہے، زبان سے بول دے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا مسلمان؟ ہاں میرے مسلمان ہونے پہ شک، تیری زندگی شک میں گزر رہی مسلمان، تیرا اٹھنا بیٹھنا سونا پھرنا، تیرے گھر کی زندگی باہر کی زندگی سب کی سب شک میں ہے کہ تو ہے یا نہیں ہے مسلمان۔ بس اگر گلا پکڑ کے بولے بول رہے تو مسلمان، تو ہاں میں مسلمان ہوں بولنا ہے، بس یہی بول سکتا ہوں، اس کی زندگی تو نہیں بتا رہی کہ وہ مسلمان۔ تو آپ مسلمان ہیں تو آپ کا عمل آپ کو مجبور کر دیتا ہے اس بات پہ کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ایک مسلمان ہیں۔ آپ شراب نہیں پی سکتے کیونکہ آپ ایک مسلمان ہیں۔ نوجوان وائٹنر کا نشہ نہیں کر سکتا، ڈرگ نہیں لے سکتا، مرڈر نہیں کر سکتا، آوارہ گردی نہیں کر سکتا، اس کا کام گلے میں چین ڈال کے غنڈہ گردی کرنا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ایک مسلمان ہے۔ مسلمان ہے وہ نہیں۔ آپ کی اولادیں یہ کام نہیں کر رہی، آپ کی اولاد سے مطلب فوری سگی اولاد پہ فوکس کر لیں گے، میں تو اپنے بچے کو اچھا رکھا، نہیں، تمہاری خاندان میں تمہارے بھتیجے ہوں گے، تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں، کہاں ہیں پھر؟ یہ بھی تو تمہاری اولاد ہے۔ کیا حال ہے ان کا؟ جیلوں میں تعداد ہے نوجوانوں کی بڑی، اور یہ ظالم حکومتیں ہوں، یہ سارے لوگ محکمے کے لوگ ہوں، آپ کو تو چاہتے کہ آپ وہیں نظر آنا۔ آپ کا گلیوں میں کوئی کام نہیں، آپ کا سڑکوں پہ کوئی کام نہیں، آپ کا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں۔ نوجوان انتہائی ایدی قسم کا نوجوان بن چکا، جس کو کاروبار سے کچھ لینا دینا نہیں، جس کو محنت سے کچھ لینا دینا نہیں، گھر بیٹھے کھانے کی اس کو فکریں لگی ہوئی ہیں، پیسہ گھر میں 100 روپے 200 روپے بیٹھے جگہ کیسا ہونا وہ اس کی فکر ہے، محنت کرو نہیں۔ خوشی اس بات کی ہے بعض نوجوان باڈی بلڈنگ کی طرف گئے، ایسا شوق سدھرا، پوری طاقت بنا کے نوشا کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، جا کے اس کو کون بھی اٹھا کے لے چلے جا رہے ہیں، دولہے اس کے پیچھے ڈرے۔ تو بولے ارے ایک صاحب کو ایسی بولے تھے، وہ میں بہت پہلے تقریر میں بولا تھا، تو پھر اس کے بعد انہوں باڈی بلڈنگ یہ وہ سب کر لی۔ اس کے بعد ایک دن میں یہی واقعہ جب تقریر میں بولا، جا کے نوشا کے پیچھے ڈرے، تو انہوں مل کے بولے ارے بھائی باڈی نہیں بنائے، تو بولے نوجوان بچے باڈی بنانا، باڈی بناتے کہ بولے ان کے پیچھے ٹھہر گئے۔ باڈی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارا باپ مرے، تمہارے خاندان کے لوگ مرے، تو تم خبر کھودنا پاشا جا کے، یہاں طاقت کام میں آنا، دوسرے کو بچانے کھڑے ہوئے 100 روپے 200 روپے کے واسطے کچھ بھی نہیں، وہ غلامی پیچھے ٹھہر کے چاپلوسی کر لیتے، پھر ہٹو ہٹو سر کو کون رے بھائی تو یہ کرنے آیا؟ تمہارا تو معیار یہ تم چلے تو لوگ راستہ دینا، ارے پاشا آ رہے ہیں ہٹو ذرا، لیکن تم کھڑے ہو گئے لوگوں کو راستہ دکھاتے لے، چلو چلو ہٹو ہٹو۔ اپنی معیار کو سمجھو میرے عزیز دوستو۔ آپ وہ ہے جن کی تلواروں سے لوگ ڈر گئے، جن کی زبان سے لوگ ڈر گئے۔ کیا بولی تھی وہ عورت جو اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائی تھی؟ اللہ کے رسول کے بارے میں سنتی تھی اور خود سرکار کے سامنے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کو دیکھ لیں گے تو دیکھتے ہی ایمان لا لیں گے، بات کر لیے تو رک نہیں سکتے، ایمان لا لیتے لوگ۔ ایسی ہستی، اور اللہ کے رسول کے صحابہ بھی ایسی تھی، کیسا ڈر گئی تھی اور پھر آخر میں خود ایمان لے کے آ گئے۔ بہرحال وقت ہو گیا، اس کے لیے معذرت، کل سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر آپ ذرا ٹائم پہ آ جاؤ، میں بھی ٹائم پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ آج کی لیٹ کے لیے سوری، اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔